نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ آپ بتاتا ہوں تجھے رمز آئے ان الملوک، آپ بتاتا ہوں تجھے رمز آئے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری۔ محترم مقام مقررین حضرات، بزرگ حضرات، عزیز جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دن کے 1:30 بجے سے آپ مختلف مقررین حضرات سے ان کے خیالات سنتے آئے ہیں، اور یہ رائے بھی سامنے آ گئی کہ بھائی اس موضوع پہ سیمینار نہیں بلایا جانا چاہیے، کیونکہ کسی فرد کے کہنے سے قراردادوں کی اہمیت اور ان کی افادیت اور ان کا مقام اور مرتبہ متاثر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رائے ٹھیک ہے، لیکن جب یہ رائے کسی ایسے فرد یا کسی ایسے گروپ سے سامنے آ جائے جو جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے قراردادوں کی بنیاد پر حلف لے چکے ہوں، اور وہ اسی بنیاد پہ لوگوں کے سامنے لیڈروں اور رہنماؤں کی حیثیت سے اور نجات دہندوں کی حیثیت سے، آزادی دلانے والوں کی حیثیت سے سامنے آ جائے، اور پھر وہ اس نوعیت کی باتیں کریں تو لوگوں کا کنفیوژن دور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی پہچان پیدا کی جانی چاہیے، اور ہر ایک کی بات کو اپنے نسب العین کی نسبت سے سمجھنا اور پہچاننا چاہیے، ورنہ یہ قوم جو ہے، جیسے فرمایا گیا کہ یہ قوم ہمیشہ از خود اس نے مومنٹ چلائی ہے، اور از خود یہ مومنٹ بنی ہے یہ قوم۔ یہ بھی بہرحال جہاں تک حقائق کا تعلق ہے، حقائق یہ کہتے ہیں کہ نہیں، لیڈروں نے اس قوم کو کبھی دائیں لیا اور کبھی بائیں لیا، اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں اگر 47 میں مرحوم شیخ عبداللہ نے آنجہانی ہری سنگھ کے الحاق کی تائید نہ کی ہوتی تو بھارت کی حکومت فوج بھیجنے کی کبھی ضرورت نہیں کرتا، وہ ایک لیڈر ہی تو تھا، اور لوگوں نے 75 کا ریکارڈ کرنے کے بعد بھی 77 میں ان کے لیے 2/3 میجارٹی اسمبلی میں لائی۔ وہ کون لوگ تھے؟ تو لوگ ہی تھے جو اس لیڈر کے پیچھے چل رہے تھے آنکھیں بند کر کے، یہ سوچے بغیر۔ یہ ٹھیک ہے، میں نے اسمبلی میں بھی کہا ہے 77 کے الیکشن کے بعد کہ مرحوم شیخ صاحب کو جو ووٹ ملا ہے 2/3 میجارٹی، یہ اینٹی انڈین ووٹ تھا، کہ اس کے فیور میں ووٹ نہیں تھا، اینٹی انڈیا ووٹ تھا۔ یہ میں نے اسمبلی میں بھی کہا ہے، ریکارڈ ہے یہ۔ لیکن اس کے بعد
اس لیڈر نے کیا کیا، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ حقائق کو بہرحال بھولنا نہیں چاہیے، حقائق سامنے ہیں۔ ہماری قوم میں کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں سے جب تک آپ آنکھیں موند رکھیں گے، آنکھیں بند رکھیں گے، شاید ہم اپنی منزل نہیں پا سکیں گے۔ قوم کو اپنی کمزوریاں دور کرنا ہے۔ قوم یہ دیکھے بغیر لوگوں کے پیچھے چلتی ہے کہ کون لوگ کیا کہتے ہیں، کس طرح ہمیں لے جا رہے ہیں۔ ان کا جو موقف ہے، اس موقف میں وہ کل ایک موقف ہوتا ہے، صبح دوسرا موقف ہوتا ہے، اور ان کے رشتے اور ان کے ناطے کن کن ایجنسیوں کے ساتھ ہیں، کیا صورتحال ہے، یہ سب چیزیں قوم کو دیکھنا پڑتی ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو قراردادیں ہیں، قراردادیں بہرحال ہندوستان ہی یہ قضیہ اقوام متحدہ میں لے گیا۔ سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ جموں کشمیر پر جو بھارت کا فوجی قبضہ ہے، اس فوجی قبضے کا کوئی جواز نہیں ہے، نہ کوئی آئینی جواز ہے، نہ کوئی قانونی جواز ہے، نہ کوئی جمہوری جواز ہے، نہ کوئی انسانی جواز ہے، اور نہ کوئی اخلاقی جواز ہے۔ بنیادی بات تو یہی ہے کہ بھائی ہم ایک ایسے آکوپیشن میں ہیں، ہم ایک ایسے جبری قبضے میں گھیرے جا چکے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں ہے، جس کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ بنیاد وہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی خود ہندوستان نے کہا تھا، جب انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں جدوجہد چل رہی تھی، تو مسلم لیگ کا سٹینڈ یہ تھا کہ یہ جو 650 کے قریب ریاستیں ہیں، رجواڑے ہیں، ان کے مستقبل کا فیصلہ ان کے جو حکمران ہیں وہ کریں گے۔ یہ مسلم لیگ کا سٹینڈ تھا۔ لیکن انڈین نیشنل کانگریس کا سٹینڈ یہ تھا کہ نہیں، لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے۔ جموں کشمیر کے بارے میں انڈین نیشنل کانگریس نے خود اپنا سٹینڈ تبدیل کیا۔ وہ یہ کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں تک ہندوستان کی سیاست کا تعلق ہے، اس سیاست میں کوئی دیانت نہیں، وہ مفاد پرست سیاست ہے، اور وہ سیاست ہے چال بازی کی سیاست ہے، فریب کاری کی سیاست ہے، دھوکے کی سیاست ہے۔ اس کی بنیاد جھوٹ پر ہے، اور اس کی بنیاد طاقت کے بے تحاشا استعمال پر ہے۔ وہاں کوئی اخلاقی قدریں نہیں ہیں۔ بنیادی بات یہی ہے کہ بھائی جس سیاست میں اخلاقی قدریں نہ ہوں، جس سیاست کی بنیاد سچائی پہ نہ ہو، جس سیاست کی بنیاد فریب کاری پر ہو، اس سیاست میں جو کچھ ہم سہ رہے ہیں وہ اس کا طبعی نتیجہ ہے، بٹ نیچرل۔ آپ اس سیاست سے، اس سسٹم سے آپ نہ عدل کی امید رکھ سکتے ہیں، نہ انصاف کی امید رکھ سکتے ہیں، نہ سچائی کی امید رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ معاملہ بالکل آسان معاملہ ہے کہ بھائی خود ہندوستان یہ قضیہ اقوام متحدہ میں لے گیا، اور تم کا فوج یہاں بھیجنا اس کا کوئی جواز نہیں ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا۔ خود ان کے اپنے اصول کے خلاف ہے کہ انہوں نے مہاراجا کے نام نہاد دستاویز الحاق پر اعتماد کیا اور یہاں فوجیں بھیجی۔ خود ان کے اپنے اصول کے خلاف ہے، ان کی اپنی پالیسی کے خلاف ہے۔ اس وقت اس کے بعد ہندوستان ہی یہ قضیہ اقوام متحدہ میں لے گیا، یہ دعویٰ لے کر گیا کہ بھائی جموں کشمیر ہمارا حصہ ہے، یہاں جو ریڈرز آ گئے ہیں، قبائلی آ گئے ہیں، ان کو نکالا جائے اور ہمارے لیے جموں کشمیر کے اس حصے کو تسلیم کیا جائے، یہ بھارت کا حصہ ہے۔ لیکن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تفصیلی بحث کے بعد ہندوستان کا یہ دعویٰ تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ نہیں، یہ جموں کشمیر کا پورا خطہ متنازع ہے، اور یہاں کے لوگوں کو ہے کہ خود ارادیت کی بنیاد پہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ یہ قراردادیں کوئی 18 اور 20 کے درمیان یہ قراردادیں پاس ہو چکی ہیں۔ سب قراردادوں پر بھارت نے دستخط کیے ہیں، سب قراردادیں انہوں نے تسلیم کی ہیں، اور وہ قراردادیں موجود ہیں۔ ان قراردادوں کو عملایا کیوں نہیں جا رہا؟ دیکھنا یہ ہے کہ کیوں عملایا نہیں جا رہا ہے۔ اس میں ہندوستان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہندوستان ان قراردادوں کو عملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بنیادی باٹل نیک ہے اس راہ میں
کہ قراردادیں نہیں عملائی جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں یہاں بان کی مون جو سیکرٹری جنرل ہے اقوام متحدہ کے بھارت کے دورے پر آئے، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی جموں کشمیر کے مسئلے کا حل ہونا چاہیے وہاں کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق۔ اور لوگوں کی خواہشات کا کیسے دریافت ہوگا، ان کا کیسے اندازہ ہوگا کہ لوگوں کی خواہشات کیا ہیں؟ وہ پیرمیسائڈ کے ذریعے، رائے شماری کے ذریعے اور حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع فراہم کر کے ہی یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا منشا کیا ہے اور یہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ لیکن طاقت جو ہے، ہندوستان کے پاس طاقت ہے، فوجی طاقت ہے، اور وہ دنیا میں سب سے پہلا بڑا ملک ہے، سب سے پہلا ملک ہے جو سب سے زیادہ دنیا کی منڈیوں سے ہتھیار خرید رہا ہے، سب سے زیادہ۔ حالانکہ ہتھیار اس کا خریدنا اور پھر آئے روز میزائل داغنا اور اپنی جنگی طاقت کو زیادہ سے زیادہ مستحکم بنانا، یہ ہندوستان کی وہ پالیسی ہے جو آنجہانی پنڈت نہرو نے ترتیب دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بھارت کا کوئی درمیانی درجہ میں کبھی تسلیم نہیں کروں گا، اس کا سپر درجہ ہونا چاہیے اور وہی ہمیں مطمئن کر سکتا ہے۔ اور یہ سپر درجہ مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں بلکہ عالمی سطح پہ اس کو بہت سپر پاور تسلیم کیا جانا چاہیے۔ یہ آنجہانی پنڈت نہرو کے عزائم تھے اور وہ انہیں عزائم پر ان میں رنگ بھرنے کے لیے وہ یہ طاقت استعمال کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ طاقتور بن رہا ہے۔ حالانکہ 1.21 کروڑ سے زیادہ آبادی ہو چکی ہے اور اس میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو بھوک مری کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن ان کی طرف نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ بیماری کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے۔ صرف اسلحہ اور ہتھیار میں اضافہ کرنے کے لیے، اس میں زیادہ سے زیادہ فوجی طاقت حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ قراردادیں کسی کے کہنے سے غیر مؤثر یا ناقابل عمل نہیں ہو سکتی ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان قراردادوں کو عملایا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ عملانے میں ہندوستان رکاوٹ بن رہا ہے اور ہندوستان رکاوٹ بن کر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس رکاوٹ کو ہم کیسے دور کریں، اس رکاوٹ کا ہم کیسے مقابلہ کریں۔ اس رکاوٹ کا مقابلہ ہمیں بحثیت کل کرنا چاہیے تھی، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ اس حقیقت کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ یا نیشنل کانفرنس بھی ہے، یا پی ڈی پی بھی ہے، یا کمیونسٹ پارٹی بھی ہے، یا دوسری پارٹیاں ہیں جو ہندوستان کے اس جبری قبضے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہندوستان کے جبری قبضے کو تسلیم کرنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کریں گے، ہمیں مسئلہ کشمیر کے بارے میں بڑی پریشانی ہے۔ اور لوگ یہاں سیدھے سادے لوگ ہیں، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے حریت کانفرنس کے کانسٹیٹیوشن کا حلف لیا ہے، وہ بھی آئے دن اپنی پالیسیاں بدلتے ہیں، ایک دن ایک بات کہتے ہیں، دوسرے دن دوسری بات کہتے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی لوگوں کو دیکھنا ہے کہ بھئی ہماری راہ میں رکاوٹیں کیا آ رہی ہیں۔ رکاوٹ یہی ہے کہ بھئی ہندوستان چاہتا ہے، ایک تو طاقت کی بنیاد پہ ہندوستان نے یہاں فوجی قبضہ جمائے رکھا ہے، اور فوجی قبضے کے نتیجے میں آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ زمینیں چھینی جا رہی ہیں ہم سے، جنگلات صاف کیے جا رہے ہیں، تمام ہمارے ریسورسز پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، ہمیں بھیک مانگنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، ہمارے پاس اپنے ریسورسز نہیں ہے۔ ہر حیثیت سے ہندوستان جموں کشمیر کے عوام کی میجارٹی کو ڈیپینڈنٹ بنانا چاہتا ہے۔ بھائی ان کو ہر حیثیت سے ہندوستان پہ بھروسہ اور ہندوستان کی طرف دست سوال دراز کرنا ہے۔ ان کے سارے ذرائع اور وسائل ان سے چھینے جائیں۔ آپ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی خود آرمی والے کہتے ہیں
کہ بھئی یہاں زیادہ سے زیادہ 200 ملیٹنٹ ہوں گے جو بندوق بردار ہوں گے، 200 کے مقابلے میں 7.5 لاکھ ہندوستان کی فوج ہے۔ جواز کیا بنتا ہے اس کا؟ بھئی آپ نے 200 بندوق برداروں سے مقابلہ کرنا ہے تو 7.5 لاکھ کو کیوں یہاں رکھا ہے؟ اور پھر 1 لاکھ پولیس کا کے وجود کا کیا جواز بنتا ہے؟ اور روز آپ بڑے بڑے جلسوں میں جا کر لوگوں کی بیکاری کا بے روزگاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ پولیس میں لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں اور لوگ جوک در جوک آ جاتے ہیں، اور اس سے بھی آپ یہ لوگوں کو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہاں کے لوگ آزادی نہیں چاہتے، یہ سروس چاہتے ہیں، یہ پولیس میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں، یہ کاروبار چاہتے ہیں، یہ ٹریڈ چاہتے ہیں، تجارت چاہتے ہیں، ان کے پاس سیاح آ جانے چاہیے تاکہ ان کی معیشت کو استحکام ملے۔ یہ سارے منصوبے جو ہیں یہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ فوج کے بل بوتے پر کیے جا رہے ہیں۔ اس کا ہم نے علاج سوچنا ہے، اس کا کیا علاج ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں، تعلیم کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا ہو اور یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کے ذریعے یہاں ہم پر ایک ایسی تہذیب مسلط کی جا رہی ہے جو تہذیب ہمارے لیے کسی بھی حال میں قبول نہیں ہو سکتی۔ ایک مشرکانہ تہذیب ہم پر مسلط کی جا رہی ہے، کہیں کشمیریت کے نام پہ، کہیں تصوف کے نام پہ، کہیں کسی اور نام پہ۔ یہ جو دودھاری تلوار ہمارے سر پر لٹکائی جا رہی ہے اس کا ہم حل چاہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے کہ بھئی اس دودھاری تلوار کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے۔ کیا مقابلے کی یہی صورت ہے؟ کیا ہمارے جو کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، وہاں لوگ ہندوستان کے پولیس والے آتے ہیں، پولیس والے یہاں این جی اوز کے ذریعے جو کہیں بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے کوئی مدرسے کھولے گئے ہیں، کہیں کوئی یہ ہاسٹل کھولا گیا ہے، وہاں لڑکیاں ہوتی ہیں، وہاں پولیس والے آتے ہیں، لڑکیوں کو اپنے سامنے نچواتے ہیں اور ان کو رقص و سرود کو ان کا وہ تماشا دیکھتے ہیں اور ان سے حظ اٹھاتے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے، اس صورتحال پہ ہمیں بڑی سنجیدگی سے اور بہت باریک بینی سے سوچنا ہے کہ ہندوستان صرف فوجی تسلط پر ہی انحصار نہیں کر رہا ہے، وہ ہماری تہذیب بدل رہا ہے، وہ ہمارا کلچر بدل رہا ہے، وہ ہمارے دین کو چھین رہا ہے ہم سے، وہ ہمارے ایمان کو چھین رہا ہے ہم سے، وہ ہماری دینی روایات کو ہم سے چھین رہا ہے۔ اور اس کا مطلب، بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ بھائی فوجی قبضے کے خلاف کسی نہ کسی وقت ریوولٹ ہوگا، لیکن جب ہم ان کا ذہن بدلیں گے، جب ہم ان کو ذہناً ہندوستانی بنائیں گے، ہندوستان کے کلچر کا گرویدہ بنائیں گے، تو پھر یہاں کوئی آواز نہیں اٹھے گی۔ ورنہ کیا ضرورت ہے بھائی کوئی پولیس والا تعلیمی اداروں پر جائے، پولیس والا کوئی کسی لا کالج میں جائے، پولیس والا کسی اور تعلیمی ادارے میں جائے؟ یعنی یہاں پولیس والوں کو، پولیس کے آفیسرز کو یہاں پوری ڈیل ہے کہ وہ لڑکیوں کے مدرسے سکولوں میں جائیں، لڑکوں کے سکولوں میں جائیں اور وہاں ان کو ایجوکیٹ کریں۔ کیا ایجوکیٹ کریں؟ ایجوکیشن کیا دینی ہے ان کو؟ بھائی ان کے لیے ٹیچرز ہیں، ان کے لیے پروفیسرز ہیں، وہ بڑے لرنڈ پرسنز ہیں جو ان کو ٹیچ کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ پولیس والے کا کیا کام ہے وہاں؟ آرمی والے کا کیا کام ہے وہاں؟ یہ ایک منصوبہ ہے جس منصوبے کے تحت یہاں آرمی کے دباؤ میں ایسے کام کیے جا رہے ہیں کہ لوگ آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ بھئی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہماری لڑکیوں کو نچوایا جا رہا ہے، ان کو رقص و سرود کروایا جا رہا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں میں جذبہ ہے، لوگوں میں غصہ ہے، لیکن وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آرمی والے ان کو تحفظ دے رہے ہیں، آرمی والے تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں، آرمی والے ان کو سپانسر کر رہے ہیں، ان کی ان کو سرپرستی حاصل ہے، وہ آواز نہیں اٹھاتے۔ کہیں آرمی والے ہمیں گرفتار کریں گے، کہیں آرمی والے ہم پر حملہ کریں گے۔ برابر یہی حال پولیس کا ہے اور یہی حال انتظامیہ کا ہے۔ تو ایسے ماحول میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ بھئی قراردادیں ہیں، لیکن قراردادوں کو عملانے میں کون رکاوٹ بن رہا ہے؟ وہ ہندوستان رکاوٹ بن رہا ہے، اور ہندوستان کے رکاوٹ بننے کا ہم نے علاج سوچنا ہے کہ بھئی ہم نے ہندوستان کی جو فریب کاری ہے،
ہندوستان کی جو مکارانہ سیاست ہے، ہندوستان کی جو پالیسیاں ہیں، ان پالیسیوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، ان پالیسیوں کو سمجھ کر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کیا ہم ان پالیسیوں کا ساتھ دیں گے یا ان پالیسیوں سے ہم دور رہیں گے، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ ان کی پالیسیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، نیشنل کانفرنس کا آپ ساتھ دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی پالیسیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، کانگریس کا آپ ساتھ دے رہے ہیں، پی ڈی پی کا آپ ساتھ دے رہے ہیں، کمیونسٹ پارٹیوں کا آپ ساتھ دے رہے ہیں، ان لوگوں کا آپ ساتھ دے رہے ہیں جو ہندوستان کے مظالم جو یہاں ہو رہے ہیں ان کے خلاف کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا، ان لوگوں کو بھی آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہم ہندوستان کے فوجی قبضے سے آزادی حاصل کریں گے، تو بہرحال یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بالکل کھلے الفاظ میں، غیر مبہم الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بھائی قراردادیں ہیں، اپنی جگہ ہیں، وہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر ہیں وہ قراردادیں، لیکن ان کو عملانے کا موقع ہندوستان نہیں دے رہا ہے، اور ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ قراردادوں کے بغیر ہی جو اس نے فوجی قبضہ یہاں جمایا ہے اس فوجی قبضے پر ہی وہ انحصار کر رہا ہے۔ اب اس فوجی قبضے کے خلاف جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے اس رویے کا ہم نے تعین کرنا ہے۔ بھائی ہم کس طرح فوج کے اس قبضے کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ ٹھیک ہے، ہم ڈنڈے کے لیے نہیں کہتے، بندوق سارے لوگ اٹھا نہیں سکتے، لیکن آپ اپنے آپ کو ان فنکشن سے، اس طرز عمل سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں جس طرز عمل سے ان کے اس فوجی اقتدار کو اور فوجی قبضے کو تقویت مل رہی ہے۔ اگر وہ اتنا بھی آپ نہیں کر سکتے، یونیورسٹی میں جا کر ہمارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہے ایک طرف کہتے ہیں ہم آزادی چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف خاموشی کے ساتھ گورنروں کی تقاریر سنی جاتی ہے، کلچر کے نام پہ جو وہاں یہ ذہنوں کو بدلنے کا انتظام کیا جا رہا ہے، برین واشنگ جو کی جا رہی ہے، خاموشی کے ساتھ لوگ سنتے، جوان سنتے، بڑے انٹیلیجنٹ جوان، پڑھے لکھے جوان، آزادی کا جذبہ رکھنے والے جوان، لیکن جب تک اس کا اظہار آپ نہیں کریں گے، جب تک اس کو آپ ایکسپریس نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کتنا بھی جذبہ دل میں رکھیں لیکن خاموش جسم سے آپ ان کی تائید کرتے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اسی لیے اقبال مرحوم نے فرمایا ہے بجا طور پہ کہ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ غلام قومیں جو ہوتی ہیں وہ دو ہی طریقوں سے نجات حاصل کر سکتی ہیں، ایک یہ کہ وہ جو کچھ ہیں اس کی وہ پرورش کریں۔ بتاؤ ہم کیا، سب بتاؤ، سب بتاؤ، ہم پہلے انسان